بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام ہے ٹوڈے قبولی دعا کا وقت۔ آج 12 مئی اور اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائی خاص طور پہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً آرام کریں، لیکن جو اذان ہے، نماز ہے، اس کی کسی بھی دن چھٹی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندگی کی توفیق عطا کرے۔ اور نماز کے بعد جناب دعا کب مانگی جاتی ہے، اور دعا کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح فاطمہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں متعارف کرائی، ہم ان کا احسان مند ہیں۔ اور یہ جو تسبیح کے دانے ہیں، میری تسبیح کے دانے ہیں، نظر میں پھرتے رہتے ہیں، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ تسبیح جو ہے 34 دفعہ اللہ اکبر، اذان کا بھی سرنامہ کلام ہے 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور یقیناً ان پڑھنے والوں کو بہت ساری فیوز و برکات ملتی ہیں، چونکہ اس تسبیح میں اسم اعظم بھی پنہا ہے۔ آج کی جو میں نے ٹائم نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ پہلا وقت ہے 3 بجے سے لے کے 3:30 کا وقت ہے۔ دوسرا وقت ہے 10 بجے سے لے کے 10:30 کا وقت ہے، اور تیسرا جو وقت ہے شام 7:20 سے لے کے 7:50 کا وقت ہے۔ یہ تینوں وقت انتہائی مجرب ہیں، ان اوقات کو پائیں تو آپ قصد دوسری پڑھتے دعا کریں۔ اور تیسرا وقت جو ہے یہ نماز اذان مغرب کے بالکل قریب ترین یہ وقت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا ذوالجلال والاکرام، سے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، 1100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 110 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے پڑھیں۔ اور زرد رنگ کی جو چیزیں ہیں ان کا آپ صدقہ دیں، آپ گولڈ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں۔ آسان صدقہ یہ ہے کہ گندم اور باجرہ جو ہے یہ ارزاں دستیاب ہیں، جوار مکئی کی بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ پرندوں کو ڈالیں۔ پرندوں کے لیے بہترین مرغوب قسم کا یہ جناب ان کا جناب بریک فاسٹ کہہ لیں، لنچ کہہ لیں، ڈنر کہہ لیں۔ پرندے جناب صبح چہارے ہوتے ہیں، تو یقیناً پرندے اور پرند جو ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بندگی اور تسبیح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں، مثلاً پاکستان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ ہمارے جو مظلوم فلسطینی بہن بھائی ہیں، کشمیری ہیں، اور خاص طور پہ آج کل ہمارے کسان جو حالی ہیں، یہ جناب حکومت پاکستان سے، حکومت سے بڑے نالاں ہیں کہ حکومت ان سے گندم نہیں خرید پا رہی۔ اور یقیناً زرعی ملک میں اس طرح کے واقعات ہونا، گندم کو ایکسپورٹ کرنا، امپورٹ کرنا، اور کسان جو محنت کرتے ہیں ان سے گندم نہ خریدنا، یہ ایک بہت ہی ایسا ہے، اسے آپ ظلم کہہ لیں، اسے کچھ بھی کہہ لیں، آپ نام لے لیں، جتنی بھی آپ کو معرفت ہوگی دکھ ہوتا ہے۔ اور ایسی گندم کو خریدنا چاہیے، چاہے آپ پڑوسی ممالک کو تحفے میں دے دیں، چاہے سمندر میں مچھلیوں کو ڈال دیں، صدقے کے طور پر ڈال دیں، اللہ پاک خیر عطا کرے گا۔ اور جہاں ہماری حکومت رونا روتی ہے، IMF سے قرضہ لیتی ہے، اتنی جناب ناقص پالیسیاں جو ہیں اگر یہی رہیں گی تو پھر جناب ہم نہ تو کبھی جاپان سے آگے نکل سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اس ملک مشرقی پاکستان جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، نہ اسے ہم آگے کبھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، علم و حکمت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا الگ نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔